का हूँ, हर काम के अंदर कंजूसी नहीं होती, फिर से मजमा कंजूसी करके बैठा हुआ है। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र है, इसको जितना कहा जाए उतना ही सवाब मिलता है। दोबारा से मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाक बारगाह के अंदर तवज्जो। अज़ीज़ान मोहतरम, अली मिंबर कुफा पर हैं और अली ने दावा किया है सलूनी सलूनी, मुझसे सवाल। अज़ीज़ान मोहतरम, अली के सामने बंदा खड़ा हो गया, कहने लगे यब्न अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे ये बताओ जिब्राइल इस वक्त कहाँ है? जिब्राइल इस वक्त किधर है, कहाँ है, किस मकाम पे है? अली ने एक दफ़ा आसमान की जानिब देखा, मेरी रूह ने परवाज़ किया, मैं कहूँगा मौला ये आप क्या कर रहे हैं? तो अली कहते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कहीं जिब्राइल जन्नत के किसी फूल के अंदर खुशबू बनकर तो नहीं छुपा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जिब्राइल किसी जन्नत के, अब अली ने फिर दाएँ देखा, फिर बाएँ देखा, फिर अली ने ज़मीन की जानिब देखा, मेरी रूह ने फिर परवाज़ की, मैं कहूँगा मौला ये आप क्या कर रहे हैं? अली फरमाते हैं कि जिब्राइल कहीं किसी समंदर की तह के अंदर सीपी के अंदर मोती बनकर तो नहीं छुपा हुआ, नहीं पहुँचा सका। घर जाके सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। जिब्राइल समंदर की सीपी के अंदर मोती बनकर तो नहीं छुपा हुआ। और अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी बात का करना थी, अली ने कहा कि मैंने दाएं भी देखा, मैंने ऊपर भी देखा है, मैंने नीचे भी देखा है, मैंने दाएं भी देखा है, मैंने बाएं भी देखा है, मुझे कहीं जिब्राइल नजर नहीं आता, मुझे ये बता कहीं तू तो जिब्राइल नहीं? मुझे ये तो बता कहीं तू तो जिब्राइल नहीं? ये बात करना थी, वो बंदा गायब। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसे अली कहते हैं, इसे अली कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगला जुमला आपकी खिदमत में, नबी ने अपने असहाब से कहा शट योर डोर्स, अपने दरवाज़ों को बंद कर दो, जिन जिन के दरवाजे मस्जिद के अंदर खुलते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस रिवायत के ऊपर मुझे हवाला देने की ज़रूरत नहीं, अहले सुन्नत के यहाँ भी मुत्तफ़िक़ अलैह ये बात है, अहले तशय्युअ के यहाँ भी ये रिवायत मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब नबी ने कहा अपने अपने दरवाज़ों को बंद कर लो। जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि या रसूल अल्लाह सभी बंद कर लें। कहा हाँ सभी बंद कर लें, लेकिन सिवाय अली के, लेकिन अली के सिवाय सभी दरवाजे अपने अपने बंद कर ले। अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी बात का करना थी, सभी के दरवाजे बंद हो गए। और यहाँ पर मैं एक जुमला कहूँ, जिसका दरवाज़ा अल्लाह के घर के अंदर खुला है उसे अली कहते हैं। जिसके घर का दरवाज़ा अल्लाह के घर के अंदर खुला है उसे अली कहते हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, चलते हैं हम आगे, प्रवास करते हैं। एक दफ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाक बारगाह के अंदर जरूर पढ़ो। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान के अंदर तमाम चीज़ों का इल्म है। एक बंदा लड़ता लड़ता, एक बंदा आ गया, उसके एक इधर बाल हों, एक इधर हो, दाढ़ी के अंदर चंद 7-8 इधर बाल आ गया। मौला अली के पास कहने लगा जाइए, आपकी भी दाढ़ी ज़्यादा है, मेरी तो माशाल्लाह से है ही उस तरह की, मुझे ये बताएं अल्लाह ने मेरी दाढ़ी का जिक्र कुरान के अंदर किया है? अली ने कहा वला रतबिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, इस किताब के अंदर हर खुशबदर का जिक्र है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई आला है तो उसके बुलंदी का जिक्र है, कोई अदना है तो उसकी पस्ती का जिक्र है, कोई आला है तो उसकी बुलंदी का जिक्र है, कोई अदना है तो उसकी पस्ती का जिक्र है। कोई आला है, मैं दोबारा से बात दोहरा रहा हूँ, कोई आला है तो उसकी बुलंदी का जिक्र है, कोई अदना है तो उसकी पस्ती का जिक्र है, कोई जागा है तो उसके जागने का जिक्र है, कोई भागा है तो उसके भागने का जिक्र है, कोई भागा है तो उसके भागने का जिक्र है। और अज़ीज़ान मोहतरम, कोई सोया है उसके सोने का जिक्र है, कोई डरा है तो डराने वाले का जिक्र है, कोई रोया है तो रोने वाले का नाम है, कोई रोया है तो रोने वाले का नाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई रोया है तो रोने वाले का नाम है। अगर किसी कुत्ते ने नबी से वफा की है उसकी वफा का जिक्र है, और किसी बंदे ने अपने आका से गद्दारी की है उसकी मुनाफिकत का जिक्र है। अली फरमाते हैं तुम्हारी दाढ़ी का जिक्र कुरान के अंदर। कहने लगे मौला कहाँ पर है? अली फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह कहता है कि जिस तरह की ज़मीन होगी, ज़मीन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी फसल होती है, और अगर ज़मीन बंजर हो तो सिर्फ एक दिन का ही होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, 3 बंदे लड़ते हुए मुर्शिद अली की बारगाह के अंदर आ, और इसे तफसील जलालैन
یہ بات کر تین بندے لڑتے ہوئے میرے مولا علی کے پاس آگے کہنے لگے یا علی آج تمہارے علم کا ہمیں پتہ چلے گا کتنے علم کے مالک ہو آپ۔ عزیزان محترم اتنی بات کا کرنا تھی، مرشد علی کے پاس تینوں بندے آگے لے کے 17 اونٹ لے کر آگے کہنے لگے یا علی میں نے لینا ہے دوسرا حصہ، اس نے لینا ہے تیسرا حصہ اور اس نے لینا ہے 9واں حصہ۔ یا علی 17 نہ 2 پہ تقسیم ہوتا ہے، نہ 3 پہ تقسیم ہوتا ہے، نہ 9 پہ تقسیم ہوتا ہے۔ اور عزیزان محترم اتنی بات کا کرنا تھی، مرشد علی نے ایک بار کہا کمبر، کہا جی وارث منبر کاش تمہیں مولوی نے بتایا ہوتا یہ کمبر کون ہے، یہ کمبر کون ہے؟ کہا کمبر جی وارث منبر، بیت المال سے ایک اونٹ لے کر آؤ۔ عزیزان محترم اب وہ اونٹ آیا، کہا کمبر اس پہ نشان لگا دو، نشان لگا دی، کہا اونٹوں کی قطار کے اندر شامل کر دو۔ عزیزان محترم اب اونٹ 17 تھے، ایک ساتھ کے اندر آگے ملا 18 ہو گئے۔ اب جس بندے نے دوسرا حصہ لینا تھا اسے بلایا، کہا ہاں بھائی بتا یہ کتنے اونٹ ہیں؟ کہنے لگا مولا 18 ہیں۔ کہا اب اس کو تقسیم کر، تو انہیں لینا ہے دوسرا حصہ، 9 2 18، اپنے حصے کے 9 اونٹ لے جا، جو سرکاری ہے ادھر رہنے دے۔ اب آ گیا وہ بندہ جس نے تیسرا حصہ لینا تھا۔ اب مولا نے کہا مجھے یہ بتا تو نے کتنے اونٹ ہیں؟ کہنے لگے مولا 18۔ کہا تو نے کتنا حصہ لینا؟ کہا مولا تیسرا۔ کہا 6 3 18۔ عزیزان محترم نے کہا اپنے حصے کے 6 اونٹ لے جا، جو سرکاری ہے ادھر رہنے دے۔ اب وہ بندہ آ گیا جس نے بیچارے نے لینے ہی 9 اونٹ تھے۔ اب کہا کہ مولا میرا 9واں حصہ ہے۔ کہا کتنے اونٹ ہیں؟ کہنے لگے مولا 18 اونٹ ہیں۔ کہا 9 2 18، اپنے حصے کے 2 لے جا، سرکاری چھوڑ دے۔ عزیزان محترم 9 6 15 اور 15 2 17 اونٹ ہے۔ کہا کمبر یہ جو سرکاری ہے نا اسے واپس بیت المال کے اندر چھوڑا۔ کہا کمبر یہ سرکاری اونٹ ہے نا اسے واپس بیت المال کے اندر چھوڑو، اور جو بندہ علم ریاضیات کے اوپر اتنی فوقیت رکھے اسے ہی تو علی کہتے ہیں، جو بندہ علم ریاضیات کے اوپر ہے۔ اور عزیزان محترم اب کیسر روم تھا، اس نے اپنے دربار کے اندر سارے اسلام کے جتنے بڑے بڑے علامہ تھے ان کو بلا لیا کہ جی کہتا ہے کہ ماں نے کوئی بیٹا ایسا پیدا کیا ہی نہیں، ماں نے کوئی ایسا بیٹا پیدا کیا ہی نہیں جو میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے سکے۔ بس آخری بات اور اس کے بعد میں چلتا ہوں مسائل کا۔ بس ماں نے کوئی ایسا بیٹا پیدا کیا ہی نہیں جو میرے ان 3 سوالوں کے جواب دے سکے۔ عزیزان محترم اب اس نے کہا کہ مولوی نے پوچھا کہ یار ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ تمہارے 3 سے سوال کون ہیں؟ اب کہنے لگا، کہتا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ کہنے لگا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا ہے، اور کہنے لگا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ زمین سے عرش تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ مولوی کہتے ہیں ہمیں یہ تینوں ہی نہیں آتے، ہمیں یہ تینوں ہی نہیں آتے۔ عزیزان محترم اب انہوں نے ایک کام کیا، اس نے کہا کیسے انہوں نے پھر تنزیانہ الفاظ کے لوگ کہا میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ کوئی ماں بیٹا پیدا کرتی جو میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے سکے۔ عزیزان محترم اتنی بات کرنا تھی، ادھر بیٹھا ہوا تھا علی کا ایک مرید، اس نے کہا کہ جو تو 3 سوال لے کے پھرتا ہے یہ تو میرے مرشد کے آگے کچھ بھی نہیں، یہ میرے مرشد کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان محترم میں نے پہلے ذکر کیا تھا قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ عزیزان محترم قرآن کا مکمل علم علی کو ہے۔ پوچھا گیا، عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، اور عزیزان محترم نعیم الابرار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی ایک دن عشاء کی نماز کے بعد بسم اللہ کی تفسیر کرنے پہ آگے، اور علی نے ایسی تفسیر کی کہ صبح کے مرغے بول اٹھے۔ عزیزان محترم فجر کی ہم نے نماز پڑھی، پھر بھی علی تفسیر کرتے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، کہا بتاؤ تو صحیح وہ تفسیر ہے کیا، بتاؤ تو صحیح وہ تفسیر ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مرشد علی نے فرمایا ہے قرآن کا مکمل علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا مکمل علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا مکمل علم بے میں ہے، اور بے کا مکمل علم نقطے میں ہے۔ عزیزان محترم عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مرشد ہمیں یہ تو بتائیے یہ بے کا نقطہ ہے کون؟ علی میں کہتے ہیں آدھا نقطہ تحت الباء، با کے نیچے والا نقطہ۔
میں با کے نیچے والا نکتا ہوں، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ ملا مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے کہ تو کہتا ہے کہ میں علی کو مانتا نہیں، قرآن تو پڑھے گا، جس وقت قرآن پڑھے گا شروع تو بسم اللہ سے کرے گا، بسم اللہ پڑھے گا تو بے کا نقطہ تو پڑھے گا، بے کے نقطے کا نام ہی علی ہے، تو مان علی پھر بھی تو پڑھے گا، پھر بھی تو علی پڑھے گا۔ اور عزیزان محترم بے اب کمپیوٹر ہے نا، اس کو چلانے کے لیے کمپیوٹر کو چلانے کے لیے کوئی ویب سائٹ اوپن کرنی ہو نا تو پہلے ڈوٹ لگتا ہے، عزیزان محترم جس وقت پہلے ڈوٹ لگتا ہے، اگر ڈوٹ نہ لگائے جائے کوئی ویب سائٹ اوپن ہوتی نہیں۔ اب عزیزان محترم ہوا یہ کہ ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے ڈوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی ویب سائٹ کا نام قرآن ہے، قرآن کو اوپن کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھنی پڑے گی، بسم اللہ کو پڑھنے کے لیے بے پڑھنی پڑے گی، بے پڑھنے کے لیے بے کا نقطہ پڑھنا پڑے گا، بے کا نقطہ پڑھنے کے لیے علی پڑھنا پڑے گا۔ اگر تو بسم اللہ نہیں پڑھتا مجھے ایمان سے بتا تجھے قرآن آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم اور جو بندے شام ادھر کوئی ہے جو زیارت پہ ہے، شام گئے ہیں؟ شام نہیں گئے؟ عزیزان محترم دربار یزید کے اندر نا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بیویاں کھڑی ہوئی تھیں، تو عزیزان محترم نا یزید نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہیں تو ہمیں نہیں جانتا، کہا میں نہیں جانتا۔ بی بی کہتی ہیں کہ بسم اللہ کی بے کو پڑھنے کے لیے جس زیر کی ضرورت ہوتی ہے اس زیر کا نام ہے زینب، بسم اللہ پڑھنے کے لیے بے پڑھنے کے لیے بے کا نقطہ پڑھنے کے لیے جس زیر کی ضرورت ہوتی ہے اس زیر کو شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ اور کیسے با زیر سین بچ انا کسرت تحت البا، میں با کے نیچے والی زیر۔ عزیزان محترم اب چلتا ہوں اپنے موضوع کی جانب۔ کیسر روم نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ علی کے پاس جس وقت پہنچا ہوں نا تو اس بندے نے نا ایک تو ہم ڈالتے ہیں بنیان، پرانے بابے جو تھے نا وہ نیچے ڈالتے تھے سلوکہ ڈالتے تھے، وہ جو سلوکہ ہے نا اس نے پہلی دفعہ جو سلوکہ بنا تھا نا شام کے اندر، روم کے اندر بلکہ وہ اسی بندے نے بنوایا تھا۔ اس نے کیا کہ اس نے جو سوالوں کی پرچی تھی وہ لکھی، جیب کے اندر ڈالی، اوپر سے سیڑھی، اوپر سے قمیض پہنی اور کوفے پہنچایا۔ کوفے پہنچانا تو مرشد علی ممبر کوفہ کے اوپر جو لوگ تھے، مجمع لگا ہوا تھا، علی ہر بندے کے سوالوں کے جواب کو دیتے جاتے وہ بندہ اینڈ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ علی نے کہا اتنی دور سے آئے ہو پھر بھی اینڈ پہ بیٹھ گئے، اب کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا؟ ارے علی شاگرد ہے مصطفیٰ کا، ارے علی کہہ رہا ہے اتنی دور سے آئے ہو، روم سے آئے ہو، پھر بھی اینڈ پہ بیٹھے ہو۔ ماننا پڑے گا معصوم کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم اب علی نے اس بندے کو آگے بٹھایا، ہاں بھائی بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا یا علی میرے 3 سوال ہیں۔ علی نے کہا میں جواب نہ دوں تو کیا کروں گا؟ کہا یا علی میں چلے جاتا ہوں۔ کہا چلو۔ ابھی وہ بندہ 3 قدم ہی چلا تھا، عزیزان محترم 3 قدم۔ علی نے کہا رک، پھر رک گیا۔ کہا یا علی بتانے لگے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یا علی میں جاؤں؟ کہا پھر جا۔ اب دوسری دفعہ گیا، ابھی 3 قدم چلا تھا، پھر علی نے کہا رک کر، کہا یا علی بتانے لگے؟ علی کہا نہیں۔ کہا یا علی آپ خود ہی بتا دیں، آپ کو بھی نہیں آتے؟ علی نے کہا بتانا تو پہلے میں نے تھا، وہ سامنے میرے دروازے کے اوپر میرے 2 شہزادے کھیل رہے ہیں، جا جن سے دیے کرتا ہے ان سے پوچھ، جا جن کے پاس تیرا دل کرتا ہے ان سے پوچھ لے۔ کہا یا علی اب یہ بچے بھی جواب دیں گے؟ کہا باب مدینہ العلم کے بیٹے ہیں، جواب دیں تو دینا کیسے؟ عزیزان محترم ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، 450 سال عمر تھی، نام اس کا سلمان فارسی تھا۔ وہ اس بندے کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میری عمر 450 سال ہے، نام میرا سلمان ہے، میری عمر 450 سال ہے، نام میرا سلمان ہے، میری سمجھ میں ابھی تک یہ بچے نہیں آئے، تو سمجھے گا ہی نہیں، میری سمجھ میں ابھی تک یہ بچے نہیں آئے، تو سمجھے گا ہی نہیں۔ اب وہ بندہ دل کے اندر وہم و گمان ہے، اللہ جانے بچے کہتے کیا پہنچا شہزادوں کے پاس۔ مولا امام حسین کا سن ہے 5 برس، جناب امام حسن کا سن ہے 6 برس۔ اور عزیزان محترم مولا امام حسین نے کہا بھیا آپ جواب دیتے ہیں یا میں دوں؟ تو مولا امام حسن نے کہا حسین میں دیتا ہوں۔ امام نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد میں ایک بھائی پڑھنا چاہتا ہوں اور درود پڑھیے محمد والے کہا
کدھر جا رہا ہے؟ کہا مولا آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا میرے پاس آیا ہوں۔ عزیزان محترم امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعتوں کا نصاب لیتا جا، شریعتوں کا نصاب لیتا جا، جا ضعیف ڈھونڈ کے لا شباب لیتا جا، جا ضعیف ڈھونڈ کے لا شباب لیتا جا، جا ضعیف ڈھونڈ کے لا شباب لیتا جا۔ میں حرام زادہ نہیں، میں امام زادہ ہوں، سوال جیب میں رکھ جواب لیتا، سوال جیب میں رکھ جواب لیتا جا۔ عزیزان محترم اب ہوا یہ کہ مرشد امام حسن نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ تیرے 3 سوال ہیں۔ کہنے لگے جی آقا۔ کہا تیرے پہلا سوال یہ ہے کہ زمین سے عرش تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ کہا جی آقا۔ کہا زمین سے عرش تک کا فاصلہ بہت قریب ہے۔ کہا مولا یہ بات غلط ہے، زمین سے عرش تک کا فاصلہ ہے اتنا کوئی بندہ ناپ ہی نہیں سکا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ زمین سے عرش تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ اور عزیزان محترم مرشد نے کہا کہ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ کہا مولا یہ تو بات سب سے غلط ہے، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا حق کیا ہے باطل کیا۔ مولا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولا آنکھ ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کان ہے۔ کہا جو آنکھ سے دیکھ لو وہ حق ہے، جو کان سے سن لو وہ باطل ہے۔ عزیزان محترم مولا امام حسن کہتے ہیں یہ آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، 5ویں میں آتی ہی نہیں، 5ویں میں آتی نہیں۔ عزیزان محترم اب کہنے لگا مولا میرا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ اب مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ سورج کے ایک چکر کا ہے۔ وہ بندہ دوڑا علی کے پاس، کہنے لگا یا علی آپ نے یہ علم لیا کہاں سے ہے؟ آپ کے بچوں کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ یہ تو مصطفیٰ کے لواب کا اثر ہے، یہ تو مصطفیٰ کے لواب کا اثر ہے، یہ تو مصطفیٰ کے لواب کا اثر ہے۔ علی نے زندگی میں ایک بار مصطفیٰ کا لواب چوسا، وہ بھی کعبے کے دروازے پہ۔ اب ذرا انصاف سے بتانا، حسین نے 2 سال چوسا، حسن نے بھی 2 سال مصطفیٰ کا لواب چوسا۔ اب ذرا انصاف سے بتانا، باپ کے علم کا تعین نہیں کیا جا سکتا، بیٹے کا علم کا ہاتھ کس طرح کر لو گے؟ اور عزیزان محترم مجھ سے بندہ کہنے لگے جی آپ کافر، بسم اللہ آپ کافر ہیں۔ میں نے کہا جی چلے بسم اللہ۔ میں نے کہا کہ چھیڑ دیا ہے ذکر ولایت، مسجد جانے، منبر جانے، گر علی کی محبت میں کافر ہونا ہی ہے تو کافر جانے اور حیدر جانے۔ بس عزیزان محترم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آل رسول کو بہت کچھ دیا، نبی نے کاغذ قلم مانگا انہوں نے نہیں دیا۔ عزیزان محترم نبی نے کاغذ قلم مانگا انہوں نے نہیں دیا، بطول نے اپنا حق مانگا انہوں نے نہیں دیا، علی نے منبر مانگا انہوں نے نہیں دیا، حسن نے قبر کے لیے جگہ مانگی انہوں نے نہیں دی، حسین نے رستہ مانگا انہوں نے نہیں دیا، حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا انہوں نے نہیں دیا۔ عزیزان محترم زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک ہر مسلمان سے چادر مانگی، کسی نے چادر نہیں تھی۔ عزیزان محترم سجاد نے شام کے دربار کے اندر بہن کے لیے کفن مانگا، کسی لعین نے کفن ہی نہیں دیا۔ تو نے دیا کیا ہے اسلام میں؟ عزیزان محترم کل 28 سفر تھی نا، میرے مرشد امام حسن نانا کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک بار مولا حسن نے افطاری زہر آلودہ پانی سے کی اور دینے والی کا نام تھا جادہ بنت اشعث، وہ کسی بہت بڑے صحابی کی بھانجی تھی۔ عزیزان محترم اس نے مولا کو پانی دیا، مولا نے ایک گھونٹ اندر لیا، مولا نے کہا بہن زینب حسن کو زہر مل گیا، بہن زینب حسن کو زہر مل گیا۔ عزادارو حسن کو کہہ ہونے لگے، حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ اب زینب آئی پشت لے کر، ارے اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اب حسن نے کہہ کی عزادارو میں نے معلول ستان کے اندر یہ روایت پڑھی ہے، حسن نے کہہ کی، زینب کہتی ہے بھیا آپ نے علاج نہیں کروایا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ مجھے ایک بار زہر نہیں ملا، مجھے 7 مرتبہ زہر ملا ہے۔ یہ جو زہر ہے نا اس نے میرا جگر ہی کاٹ کر رکھ دیا، یہ جو زہر ہے
इसने मेरा जिगर ही काट कर रख दिया है। अजीज़ा ने मोहतरम 7 मरतबा हसन मुजतबा को जहर मिला। अजीज़ा ने मोहतरम अब हसन दीवारों का सहारा लेते लेते पहुंचे कब्र मुस्तफ़ा पर। हसन ने उतर जाके नाने की कब्र के ऊपर खुद को गिरा दिया। हसन ने कहा, नाना कब्र की जगह मांगने आया हूँ। अज़ादारों इतनी बात करने थी कब्र रसूल से आवाज़ आई, हसन उम्मत आने देना, उम्मत आने दे। तो नाना बिस्मिल्लाह कहता है। अजीज़ा ने मोहतरम हसन वहाँ से चले पहुंचे जन्नतुल बकी के अंदर। जन्नतुल बकी के अंदर जाके माँ की कब्र के ऊपर हसन ने खुद को गिरा लिया। कहने लगा, वालिदा मैं नाना के पास गया था, मैंने कहा नाना मुझे कब्र की जगह चाहिए। नाना ने कहा है उम्मत आने दे। तो नाना बिस्मिल्लाह कहता है। अज़ादारों कब्र कठूर तड़पी और तड़प के कहती है, हसन अगर उम्मत न दफन होने देना तो माँ के पास आ जाना, माँ चूल्ही के अंदर तुझे जगह दे लेगी। अजीज़ा ने मोहतरम इतनी बात करना थी। हसन दीवार को सहारा लेते लेते घर में पहुंचे। हसन ने बीबी उम्मे फरवा ने देखा, कहा कासिम 3 बरस का सन है कासिम का। उठाए हुए कासिम को कहा, कासिम हम मदीने में उजड़ गए। अज़ादारों इतनी बात का करना थी। अज़ादारों अब इतनी बात का करना थी। बीबी उम्मे फरवा से मौला इमाम हसन ने कहा, उम्मे फरवा मेरा बिस्तर तो लगा दे। अब हसन मुजतबा बिस्तर के ऊपर तड़प रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक जुमला याद आ गया, जो मदीने में बिस्तर पर तड़पता रहा उसे अमीर हसन कहते हैं। अरे जो करबला की गरम रेत पर तड़पता रहा उसे गरीब हुसैन कहते, उसे गरीब हुसैन कहते हैं। अजीज़ा ने मोहतरम इतनी बात का करना थी। एक बार बीबी ज़ैनब ने सदा दी, वाह हुसैना, वाह हुसैना, हुसैन मैं लुट गई, हुसैन मैं लुट गई। अज़ादारों हुसैन सर से इमामा उतारे हुए पाँव के अंदर नाज़ैनी पहुंचे हसन मुजतबा के हुजरे के अंदर। देखा भाई बिस्तर मर्ग के ऊपर पड़ा हुआ है। कहा भाई ये क्या माजरा है, होंठ भी इसमें जहर आलूदा हो गए हैं, होंठों का रंग भी सब्ज हो गया है, आपके चेहरे का रंग भी सब्ज हो गया है। मौला कहते हैं कि मुझे मेरे नाना ने कहा था कि जिस वक्त मैं महराज पर गया ना, मैंने जन्नत के अंदर 2 मकान देखे। एक मकान समूद के साथ बना हुआ है सब्ज रंग के साथ, और एक मकान अनारी याकूत के साथ बना हुआ है। मेरे नाना ने जिब्राइल से पूछा, मौला ये क्या? कहा जिब्राइल ये क्या माजरा है? कहा कि आका ये जो सब्ज मकान है ना ये आपके बेटे हसन के लिए है, ये जो लाल मकान है ना ये आपके बेटे हुसैन के लिए है। मौला ने कहा है जिब्राइल क्या ये 2 मकान एक रंग जैसे नहीं हो सकते? कहने लगे नहीं आका। कहा क्यों? कहा आका इसलिए कि आपके हसन को जहर से शहीद किया जाएगा, आपके हुसैन को तलवार के साथ। अजीज़ा ने मोहतरम इतनी बात का करना थी। अब हसन ने भाई को इसरार इमामत मुंतकिल किया। हसन का हुसैन को इसरार इमामत मुंतकिल करना था। एक बार हसन ने हुसैन के हाथ के अंदर हाथ डाला हुआ था। एक बार हसन का हाथ ढीला हुआ, हसन के हाथ की गिरफ्त ढीली हुई, हाथ वापस बिस्तर पर आया। जिस वक्त हुसैन ने नब्ज देखी ना तो क्या देखा? कहा कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों कासिम यतीम हो गया। अज़ादारों मदीने के यतीम फिर से यतीम हो गए। अज़ादारों इतनी बात को करना थी। इमाम हसन को गुस्वा कफन दिया गया। अब इमाम हसन का जनाजा पढ़ा लिया गया। जनाजा उठाकर पहुंचे कब्र मुस्तफ़ा पर। जिस वक्त कब्र मोहम्मद पर पहुंचे ना, एक बार एक औरत जो खच्चर के ऊपर सवार थी अपने साथ 3000 कमान बरदार लेकर आई। कहा कि मैंने हसन को, मैंने फर्जंद रसूल को कब्र रसूल के अंदर नहीं जगह देनी। कहा क्यों नहीं देनी? कहा मैंने नहीं देनी। इसने पहला तीर चलाया। अज़ादारों जिस जनाब अली अकबर करबला में गए ना, इमाम हुसैन ने दस्तार बांधी। जिस दस्तार बांधी ना, जो दस्तार का नीचे वाला हिस्सा बच गया, इसे हम कहते हैं तातुल हनक। हसन को पहला तीर यहाँ पर ही लगा। अज़ादारों हसन को पहला तीर यहाँ पर ही लगा। अज़ादारों तीरों की बारिश हुई। अब्बास की आंखों के अंदर खून आया। अब्बास ने कहा अकबर 8 साल की उम्र है अली अकबर की। कहा अकबर जल्दी आ। अज़ादारों अकबर का आना था। अब्बास ने हसन के जनाजे का पाया अकबर को पकड़ाया। अब्बास दौड़े घर की जानिब। अब्बास ने दीवार के ऊपर लटकी हुई तलवार उतारी। बहन ज़ैनब आ गई। कहा आका ज़ादी
دی مجھے آج روک نہ روک، حسن کے جنازے کے اوپر تیر چل پڑے ہیں، بہن مجھے آگ جانے دے، اور جو کل تو کہے گی نا کل میں رک جاؤں گا۔ عزادارو اتنی بات کا کرنا تھی، عالیہ نے کہا میں جانے نہیں دیتی۔ عزادارو ایک بار عباس نے کہا ماں ام البنین ذرا حجرے سے باہر تو آئیے۔ عزادارو ام البنین کا باہر آنا تھا، عباس نے کہا والدہ اپنے سر سے اپنی چادر اتاریے۔ عزادارو چادر اتار کے زینب کے قدموں کے اندر رکھی۔ زینب نے کہا غازی جا غازی جا۔ عزادارو جس وقت شبیر نے دیکھا نا عباس آ رہا ہے، شبیر نے کہا عباس میں غریب ہوں، عباس میرے بھائی کی وصیت ہے میرے جنازے پر جنگ نہ ہو۔ عزادارو اتنی بات کا کرنا تھی، کہا جنازہ واپس گھر لے جاؤ۔ عزادارو جنازہ جس وقت گھر آیا نا، علی کی بیٹی کہتی ہے کہ حسین میں نے کفن سفید دیا تھا، ارے یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ عزادارو اتنی بات کرنا تھی، عزادارو اتنی بات کرنا تھی۔ اب علی کی بیٹیاں آئیں، اب ام کلثوم بیٹھی ہیں تیر نکالتے، 70 تیر حسن کے جنازے کے اندر لگے۔ عزادارو علی کی بیٹیاں جنازے سے تیر نکال رہی ہیں۔ ایک بار حسن کی بیوہ بی بی ام فروا جناب قاسم کو لیے ہوئے آئی، کہنے لگے قاسم ایک تیر نکالتی، کہتے ہی قاسم تمہارے بابا کا جنازہ آیا، قاسم تمہارے بابا کا جنازہ آیا، قاسم تمہارے بابا کا جنازہ آیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین